الله الرحمن الرحيم. باب فضل من شهد بدرا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديبة الجحفي البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه وعنهم يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أوهبلت أو جنة واحدة هي، إنما جنان كثيرة وإنه في جنة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. وبه قال یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب فضل من شہید بدرا، ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ پہلے روایت نقل کی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا جو فرماتے تھے کہ حارثہ ابن سراقہ شہید کر دیے گئے بدر والے دن، اور حال یہ تھا کہ وہ لڑکے تھے۔ تو ان کی امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ہاں کیا مرتبہ تھا، میرا بیٹا تھا، کلیجے کا ٹکڑا تھا، اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، لیکن اگر کچھ اور بات ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کم وقت، کیا تمہاری عقل خراب ہو رہی ہے؟ کیا وہاں ایک ہی جنت ہے؟ وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور تمہارا جو بیٹا ہے وہ جنت الفردوس میں ہے۔ تو روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور یہ فرماتے ہیں کہ حارثہ سے مراد حارثہ ابن سراقہ، اور ان کی والدہ کا نام تھا ربیہ بنت النضر، اور ربیہ بنت النضر یہ پھپھی ہیں کس کی؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ انس ابن مالک ابن النضر، انس ابن مالک ابن النضر، یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا نسب ہے، انس ابن مالک النضر الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ، اور ان کی جو پھوپھی ہیں وہ ہے ربیہ بنت النضر، ربیہ بنت النضر، تو اس سے ربیہ جو ہے وہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہوئی۔ تو انس ابن مالک وہ اپنے پھوپھی داد بھائی کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حارثہ شہید کر دیے گئے بدر والے دن۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے اندر بھی ذکر کی ہے، اور وہاں دیکھو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے ومر الحدیث فی صفحہ 394، یعنی 394 پر بھی کتاب الجہاد میں، اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب من اصابہ سہم غرب، کہ اگر کوئی اندھا تیر آ کر لگے اور کوئی آدمی شہید ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ اب قصہ یہ پیش آیا یہ حاشیہ جو ہے یہ صفحہ 394 پر باب من اتاہ سہم غرب فقد لہ، ایک اجنبی تیر، غریب تیر۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں غریب کسے کہتے ہیں؟ اجنبی کو ہمارے ہاں جب غریب کہتے ہیں تو مراد ہے وہ آدمی کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اور مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی تو میں نے بھی سنی، تو اس تقریر میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فطوبى للغرباء، جی خوشخبری ہے غرباء کے لیے۔ تو غرباء کا ترجمہ غرباء ہی کر رہے تھے اردو میں، حالانکہ آپ جانتے ہیں
کہ جب غربا کہیں گے تو اس سے مراد فقراء نہیں ہوتے، بلکہ غربا سے مراد اجنبی ہوتے ہیں، یعنی جو کسی علاقے کے اندر اجنبی ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ غنی ہے یا فقیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غریب ہو اور ساتھ ساتھ غنی بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ غریب ہو اور فقیر ہو۔ تقریر سنی، میں نے کہا دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ بالون اتاہ سہم غرب فقتلہ، تو ایک اندھا تیر بھی اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ تیر کس نے چلایا۔ اور قصہ یہ پیش آیا کہ لڑکے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر کے اندر لڑکے بھی شریک ہوئے ہیں، مگر وہ مقاتلین کے اندر شامل نہیں تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک، جابر ابن عبداللہ رضوان اللہ علیہم وغیرہ تھے۔ انہی میں یہ حارثہ ابن سراقہ بھی تھے، یہ بھی مقاتلین میں شامل نہیں تھے، بلکہ یہ خدمت پر متعین تھے۔ تو یہ گئے پانی بھرنے کے لیے، تو جب پانی بھرنے کے لیے گئے تو اچانک ایک تیر آ کر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ تیر کس نے چلایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے تو چلایا نہیں ہوگا، وہ تو جانتے تھے کہ ہمارا لڑکا ہے، تو چلانے والے ظاہراً کفار ہی تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا۔ تو ان کی جو والدہ تھیں ربیہ بنت نضر، ظاہر ہے کہ ان پر اثر ہوا۔ اگر ماں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک طبی بات ہے کہ اس کو اپنے بیٹے کی شہادت وفات کا ایک طبی غم ہوتا ہے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ حارثہ ابن سراقہ شہید کر دیے گئے بدر والے دن، وہو غلام، اور حال یہ تھا کہ وہ لڑکے تھے، تو ان کی امی ربیہ بنت نضر۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ روایت جب کتاب الجہاد میں آئی ہے تو ابھی جو ہم نے بتایا تو وہاں ہے ربیہ بنت البرا، لیکن وہاں سارے محدثین متفق ہیں کہ وہاں راوی کو وہم ہوا ہے۔ سب محدثین متفق ہیں کہ وہ ربیہ بنت البرا نہیں ہے، بلکہ ربیہ بنت نضر ہے۔ تو ان کی والدہ یعنی ربیہ بنت نضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پہچانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ہاں کیا منزلہ تھا؟ منزلہ مطلب مرتبہ، مراد یہ کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا، میرے جسم کا حصہ تھا۔ فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، جواب ہے اس کی وجہ سے شرطی اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں۔ وَإِن تَكُ الْأُخْرَى، اور اگر کوئی دوسری بات ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں گیا کیونکہ مقاتلین میں تو وہ شامل نہیں تھے، تو یہ شبہ ہوا ان کو کہ اگر کوئی دوسری بات ہے تو تَرَى مَا أَصْنَعُ، یا رسول اللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا مطلب اتنا روں گی اور اتنا نوحہ کروں گی کہ آپ بھی دیکھیں گے۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نوحے کی تو ممانعت تھی، جواب یہ کہ تھی نہیں بلکہ آگے ہونے والی تھی۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہے، اس وقت تک نوحے کی ممانعت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو چونکہ نوحہ کی ممانعت کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اگر کوئی دوسری بات ہے تو میں آپ دیکھیں گے کہ میں کیا۔ اور دیکھیے آپ بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو یہاں کی روایت ہے مغازی میں، لیکن یہ روایت جب کتاب الجہاد میں آئی ہے تو اس میں روایت ہے کہ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى اجْتَهَدتُّ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، اگر کوئی دوسری صورت ہے تو میں رونے کے اندر بہت کوشش کروں گی۔ ہر ماں اپنے بچے پہ روتی ہے، لیکن عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا کہ کون ماں زیادہ روتی ہے، اور باقاعدہ اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، جیسا کہ آپ نے مشکات میں بھی کوئی 2-4 روایتیں اس سلسلے میں پڑھی ہوں گی۔ تو اس روایت میں ہے کہ اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، اور کتاب الجہاد کی روایت کے مطابق کہ اگر کوئی دوسری صورت ہے تو اجتہدت علیہ فی البکا، میں بہت روؤں گی۔ آپ نے فرمایا ویحک، اب ویحک کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو یہ کمبخت کے معنی میں آتا ہے ویحن، لیکن یہ کلام عرب کے اندر ہر جگہ توبیخ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے بین السطور والے نے لکھا کہ یہاں یہ کلمہ ترحم کا اور شفقت کا ہے، کلمۃ ترحم و شفقت یا اشفاق، تو یہ کلمہ ترحم کا یعنی افسوس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارے کیا ہوا تمہیں، اس طرح کی جیسے ہمارے اردو میں یہ ہر علاقے کے اندر اپنے جملے ہوتے ہیں، تو یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا اوا حبیلتی،
اب یہ حبیل یحبل من باب سمع یسمع بھی آتا ہے اور یہ من باب کروما یکرمو بھی آتا ہے، تو اگر یہ دونوں طرح اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اور حبیل یحبل کے معنی ہوتے ہیں عقل کا خراب ہو جانا۔ اتفعلین ھذا وحبلتی، افعلتی ھذا وحبلتی، کیا تم یہ کام کرو گی اور کیا تمہاری عقل چلی گئی ہے؟ اب جنت واحدہ، کیا صرف ایک جنت ہے؟ یہ انہا جنان کثیرہ، جنت تو بہت ساری جنتیں ہیں، یہ جنتیں تو بہت ساری جنتیں ہیں۔ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ ترمذی جلد ثانی کی روایت میں پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسری کتابوں میں بھی آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے تیار کیے ہیں اور سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو فرمایا ہے انہا جنان کثیرہ، یہ بہت ساری جنتیں ہیں، وانہ فی جنت الفردوس، اور تمہارا بیٹا جنت میں نہیں بلکہ جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے جنت الفردوس اس میں ہے۔ اور یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت الفردوس جو وہ اعلیٰ بھی ہے اوسط بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے اوسط بھی ہے، یعنی سب سے بلند بھی ہے اور سب سے زیادہ درمیانی بھی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ یوں ہے، اس طرح کے درجات ہیں، اوپر چلتی چلی جاتی ہے، سب سے اوپر کا درجہ عرش کے قریب ہے اور وہی جنت الفردوس۔ جی وبه حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وعنهم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقال ما معنا كتاب فعنثناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال أليس من أهل بدر فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت حافظ ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے خط کا، اور اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ میں ذکر کیا ہے، کتاب الجہاد میں بھی اس کی تخریج کی ہے، یعنی بخاری جلد اول میں، اور اس میں باب الجاسوس کے اندر کہ جاسوس جو ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس عنوان سے وہاں کی حدیث کی تخریج کی۔ پھر یہاں باب و فضل من شہید بدرن میں اس کی تخریج کی، اور پھر آگے جب فتح مکہ کا ذکر آئے گا اور اس کے تفصیلات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے تو وہاں بھی اس حدیث کو ذکر کریں گے، کیونکہ اصل جو اس حدیث کا موضوع ہے وہ فتح مکہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج کریں گے سورۃ الممتحنہ میں بھی، سورۃ الممتحنہ میں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، تو وہاں بھی اس کی تخریج فرمائیں گے۔ اور پھر آگے جا کر باب استتابۃ المرتدین، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ اس حدیث سے مختلف مسائل استنباط فرماتے رہتے ہیں،
تو اس باب کی باب الجاسوس سے بھی مناسبت تھی، اس لیے وہاں ذکر کیا، اور یہاں باب و فضل من شہیدہ بدرن میں بھی اس کی تخریج فرمائی۔ روایت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابو مرثد، زبیر بن العوام ہمیں بھیجا، ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے، اور آپ نے فرمایا چلتے چلے جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاک پر پہنچ جاؤ، وہاں ایک عورت مشرکین کی ہے، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا حاطب ابن ابی بلتعہ کا مشرکین کی طرف، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ہم نے اس کو پا لیا، اور وہ چلی جا رہی تھی اپنے اونٹ پر، اور ٹھیک اسی جگہ میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہم نے اس عورت سے کہا الکتابہ اے اخرج الکتابہ، خط نکالو۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا، اب ہم نے تلاشی لی لیکن وہاں میں کوئی خط نہیں ملا، تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ تو نہیں بولا، ضرور ضرور تو خط نکالے گی ورنہ تو ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے تو اس نے ہاتھ بڑھایا اپنے کمر بند کی طرف، اور حال یہ تھا کہ اس نے چادر اس پر لپیٹی ہوئی تھی اور اس چادر کے اندر سے وہ خط نکالا۔ ہم اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس حاطب نے اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے فرمایا کہ ما حملک علی ما صنعت، کہ تمہیں کس چیز نے ابھارا اس کام پر جو تم نے کیا ہے۔ حاطب نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم نہیں ہے میرے ساتھ یہ بات کہ میں اللہ رسول پر ایمان نہ رکھتا ہوں، لیکن میں نے یہ چاہا کہ قوم کے پاس میرا کوئی احسان ہو اور اس احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں اور مال کا دفاع کرے۔ اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ہر صحابی کا وہاں اس کا قبیلہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قبیلے کی وجہ سے اس کے گھر والوں اور مال کا دفاع کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا ہے، اب ان کے بارے میں تم کوئی بات نہ کہو سوائے خیر کے۔ عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے اللہ رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیے میں اس کی گردن ماروں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ تم جو چاہے کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو عمر فاروق کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو روایت جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابو مرثد اور زبیر، اب یہاں 3 صحابہ کا ذکر آ رہا ہے، حضرت علی، حضرت ابو مرثد الغنوی اور زبیر سے مراد زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ لیکن یہ روایت جو پیچھے بھی گزری ہے باب الجاسوس میں، اور آگے بھی آ رہی ہے 594 پر، بلکہ دیکھ لو یہ تو آسان ہی ہے، جلد اول کھولنا تو مشکل ہے، لیکن میں 612 کا 612 کا اب دیکھو یہ بالکل باب و غزوۃ درمیان میں، باب و غزوۃ الفتح وما بعث حاطب بن ابی بلتعہ الى اہل مکہ یخبرهم بغزو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت ہے کہ یقول سمعت علی یقول بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، بلکہ پوری روایت پڑھ لو تاکہ سب سامنے آ جائے باتیں۔ فقال انطلقوا حتى اتوا روضة خاف فإن بها بعينة معها كتاب فخذوا منها، قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالبعينة قلنا أخرج الكتاب، قالت ما معي الكتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها،
فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إفاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآيات. معلوم ہے کہ واقع پیش آیا فتح مکہ کے موقع پر. تو یہ جو ہمارے سامنے روایت ہے اس میں 3 حضرات کا نام ہے، حضرت علی، حضرت ابو مرثد الغنوی اور زبیر بن العوام. اور ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے روایت کھول کر دکھائی اس میں حضرت مقداد ابن الاسود. تو معلوم ہوا کہ حضرات 3 نہیں تھے بلکہ 4 تھے. اس روایت میں ابو مرثد کا ذکر ہے، مقداد کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگلی روایت کے اندر مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور ابو مرثد کا ذکر نہیں ہے. لیکن عدم ذکر سے ذکر عدم لازم نہیں آتا. ہمیشہ یہ کانٹے کی بات ہے مولوی صاحب. الانتباہ المفیدہ عجیب و غریب چیز ہے. اگر کوئی آدمی یہ الانتباہ المفیدہ کے اصول سمجھ لے تو سینکڑوں جگہ اس کا انطباق ہوتا ہے، سینکڑوں. بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اصول اگر ذہن میں آ جائے نا تو آدمی کے لیے بات سمجھنا آسان ہوتا ہے. عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں. اچھا جی، تو یہ 4 حضرات تھے اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے. آپ نے فرمایا کہ چلتے چلے جاؤ یہاں تک تم روضہ خاص تک پہنچو گے. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مدینے سے 12 میل یعنی تقریباً 36 میل. میل سے مراد میل شریف، اور میل شریف جو ہے انگریزی میل سے تقریباً 3 گنا ہوتا ہے، تو تقریباً 36 میل دور ہے. تو کہا تم چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے مشرکین کی. اس عورت کا نام بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ نام اس کا کیا تھا؟ سارا. اور اس کے ساتھ ایک خط ہے حاطب سے مشرکین کی طرف. اب مشرکین میں سے کن کے نام خط لکھا تھا؟ کسی بخاری کی روایت کے اندر تو اس کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے شراح نے لکھا ہے کہ یہ 3 آدمیوں کے نام خط لکھا گیا تھا: سہیل ابن عمرو، اکرمہ ابن ابی جہل اور صفوان ابن امیہ ابن خلف. اس زمانے کے جو قریش کے اب بڑے بڑے سردار تھے ان کے نام حاطب بن ابی بلتع نے خط لکھا تھا. اور خط کا مضمون یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں جس کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنی خیر بناؤ. یہ خط لکھا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے راستے بند کیے ہوئے تھے. اور آپ جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ جانے والے جتنے راستے تھے وہاں اپنے لوگ بٹھا دیے تھے تاکہ کوئی بھی خبر مکہ مکرمہ نہ جا سکے کہ حضور نکلے. اب خبر تو کہیں نہیں جا رہی تھی اور چاروں طرف سے راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بند کیے ہوئے تھے. اور انہی راستوں کو پہچاننے کے لیے بدر سے پہلے آپ نکلے ہیں کہ چاروں طرف کہاں کہاں سے راستے ہیں، کیا کیا ہے، تو وہ سب آپ نے بند کر دیے تھے. تو مشرکین کو اطلاع نہیں پہنچ رہی تھی، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے نہیں کریں گے، آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. تو حاطب بن ابی بلتع نے یہ خط لکھا اور عورت کو کہا کہ تم لے جاؤ اور جا کر ان کو یہ بات پہنچا دو کہ حضور آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حضور چھپا رہے ہیں اور سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں کہ مشرکین کو یہ خط نہ پہنچے، یہ اطلاع نہ پہنچے. اور حاطب بن ابی بلتع خط کے ذریعے سے اطلاع دے رہے ہیں. تو ایک بڑا یہ جرم سامنے آ رہا ہے. تو یہ خط تھا اور مشرکین کی ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ خط ہے حاطب کے مشرک پاس رکھنا ہے تسیر علی بعیر اللہ. اب یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس کو پا لیا اور وہ چلی جا رہی تھی اپنی اونٹنی پر، اپنے اونٹ پر، اسی جگہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. فقلنا، ہم نے کہا الکتاب مفعول ہے، فعل خود ہی نکال لو، اخرجی الکتاب. اس نے کہا کہ نہیں، تو ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. فانخناها،
अनाखा यानी खोइनाखतन ऊँटनी को बिठाना। तो हमने उस औरत को बिठा दिया, मुराद क्या है कि औरत की ऊँटनी को बिठा दिया। अब हमने तलाश किया। इसनाद मजाज अकली है मौलवी साहब, हर जगह हकीकत अकलिया नहीं होती, बहुत सारी जगह मजाज अकली भी होता है दुनिया में। फानसनाहा, अब हमने उसको बिठा दिया। फलतमसनाहा, अब हमने उसकी तलाशी ली, हमें ख़त नहीं मिला। तो हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ तो नहीं बोला, तू ज़रूर ख़त निकालेगी, वरना तो हम तुझे बरहना कर देंगे। फलम्मा रअतिल जिद्दा, जब उसने देखा कि मामला संजीदा है, रअत अल जिद्दा, जब उसने देखा कि मामला संजीदा है, जिद कहते हैं संजीदगी को, अहवत इला हुज्जतिहा, तो उसने इरादा किया अपने हुज्जा की तरफ। हुज्जा यानी जहाँ कमरबंद बांधा जाता, कमर को बांधा जाता है, जिसे हमारे यहाँ कमरबंद कहते हैं, वही मुहतजिज़तुन बिकिसाइन, और उसने अपने कमर के गिर्द एक चादर लपेटी हुई थी। तो अखरजतहु, और उसने वो खत निकाला। अब यहाँ इश्काल ये पैदा होता है कि अभी जो हमने रिवायत पढ़ी सफ़ा 612 के ऊपर, तो उसमें यह है कि फ़ाख़रजतहु मिन इक़ाक़िहा, देख लो वहाँ लिखा हुआ है फ़ाख़रजतहु मिन इक़ाक़िहा, और इक़ाक़ कहते हैं बालों के जूड़े को। तो इससे तो मालूम होता है कि उसने ये बालों के जूड़े से खत निकाला था, बालों के अंदर गुजार रखा था। और इस रिवायत से मालूम होता है कि उसने ये कमर की गिर्द लपेटा हुआ था, वहाँ से निकाला था। तो इसकी दोनों तौजीहात की गई हैं। एक तौजीह तो ये है कि ख़त की एहतियातन 2 नकलें तैयार की गई थी, ताकि अगर एक पकड़ी भी जाए तो दूसरी उस औरत के पास महफूज रहे। इसलिए वो ख़त जो था वो उसके इक़ाक़ में भी था, यानी बालों के जोड़े के अंदर भी था, और साथ साथ उसके हुज्जा के अंदर भी था। एक तौजीह तो ये है। और दूसरी तौजीह ये भी हो सकती है कि असल में तो वो उसने जोड़े में रखा हुआ था, लेकिन जब इन लोगों को आता देखा तो फ़ाख़रजतहु मिन इक़ाक़िहा, उसने अपने जोड़े से निकाल लिया और अपने कमर के अंदर दाखिल कर लिया, क्योंकि यहाँ तो हाथ डालना आसान है, वह मर्दों के लिए कमर पे हाथ डालना मुश्किल होता है, तो इसलिए उसने वहाँ रख लिया। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने धमकी दी कि हम तो छोड़ेंगे नहीं और हम तो तलाशी लेंगे, तुम्हें बराना करना पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, तो उसने देखा कि मामला संजीदा है, तो उसने वहाँ से अपने कमरबंद से वो ख़त निकाला। फलम्मा रअतिल जिद्द, और इससे ये भी मसला मालूम हुआ कि हालत इस्तिरार के अंदर औरत को देखने की इजाज़त है। चनांचे आप जानते हैं कि अगर ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन के अंदर और ऐसी ही जगह का हो तो औरत को देखने की इजाज़त है या नहीं है? इजाज़त है। इस तरह तबीब जो है हालत इस्तिरार के अंदर अगर मुआयना करके वहाँ इलाज करना चाहे, मरहम पट्टी करना चाहे तो जायज़ या ना जायज़? जायज़ है। बल्कि अगर जान इस पर मौकूफ़ हो तो भी जायज़ है। जैसे कि बनो कुरैज़ा के किस्से के अंदर आपने पढ़ा होगा, वरना तो आप पढ़ेंगे कि ये देखना था कि कौन बालिग़ है कौन बालिग़ नहीं है। तो जो बालिग़ थे उनको कत्ल किया गया और जो नाबालिग़ थे उनको छोड़ दिया गया। तो ना देखा गया कि आना पर बाल हैं या नहीं है। तो आना पर बाल, आना वैसे शर्मगाह का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, यानी औरत गलीज़ा से ऊपर का है, लेकिन हालत इस्तिरार के अंदर जब मामला जान माल आबरू का आ जाए तो इसकी इजाज़त होती है। तो इलाज के ये सब अक़ीला मुक़द्दरा का जवाब है जी, लनुजर्रिदन्न की क्या, ये सब जवाब है। तो जो हालत इस्तिरार होती है उसमें इसकी गुंजाइश होती है, जैसे कि इलाज के अंदर और जैसा कि तबीब के लिए दवा दारू के अंदर, मरहम पट्टी के अंदर, और जैसा कि किस्सा कुरैज़ा के अंदर जान बचाने के लिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी मामला क्योंकि मुसलमानों के लश्कर का था और उनकी जान माल की हिफाजत का था, इसलिए अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यह कौल जो था कोई इतना गलत नहीं था और अपने मौके पर था और शरीयत के अहकाम के मुताबिक था। अमल नहीं किया लेकिन धमकी दी उन्होंने। जब उसने देखा कि मामला संजीदा है, जब उसने देख लिया संजीदगी को, तो उसने अपने हुज्जा की तरफ हाथ बढ़ाया और हाल ये था कि उसने एक चादर वहाँ लपेटी हुई थी, उसने उसको निकाला। फंतलक़ना बिहा, अब इस बात में आ रहा है बिहा,
اور اس روایت میں آ رہا ہے بھی، آگے جو آپ نے دیکھی نا صفحہ 612 میں ہماری روایت ہے بھی، تو اسے مراد خط لے کر گئے، اور یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو لے کر گئے، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، خط بھی لے کر گئے ہوں اور ساتھ ساتھ عورت کو بھی گرفتار، اور ویسے جو عورت نے اب کہاں جانا تھا اس کا مقصد تو ختم ہو گیا سفر کا، اس لیے وہ اگر واپس مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو بھی کچھ نہیں تھا۔ فانطلقنا بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعنی، اس نے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، فلأضرب عنقہ، کہ میں اس کی گردن ماروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، کہ آپ نے خطاب کس کو کیا؟ معلوم ہوا کہ کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ ہو، معلوم ہوا کہ کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ ہو، ملزم کو صفائی کا موقع دینا ضروری ہے۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، یہ اسلام کا نظام عدل ہے، کتنا ہی سنگین جرم ہو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پر اور ملزم کی بات سنیں، ملزم کہہ لو یا مجرم کہہ لو، جی مجرم کی بات سنے بغیر آپ فیصلہ کر دیں، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفائی کا پورا موقع دیا اور فرمایا ما حملک علی ما صنعت۔ سمجھ لو مولانا صاحب، یہ سب مسائل شرعیہ ہیں والناس عنہا غافلون، جی اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی نکیر کی گئی کس پر؟ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پر، کہ وہ سورہ صاد کے اندر کہ وہ کیا ہے جی استصبروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ ابھی ایک ہی آدمی نے بات کہی تھی تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، ارے بھئی ابھی دوسرے کی بات سنی نہیں اور آپ نے فیصلہ بھی کر دیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی فوراً اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، آگے نہیں پڑھتا ورنہ آپ کے اوپر سجدہ واجب ہے، تو وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ۔ اب یہ استغفار کس لیے کیا؟ اس لیے کہ ایک طرف کی بات سنی گئی اور ابھی تک دوسرے کی بات نہیں سنی گئی اور فیصلہ ہونے لگا، اندازہ ہو گیا کہ تو گڑبڑ ہو گئی، اور گڑبڑ ہو گئی تو اس لیے فاستغفر ربہ الی آخرہ۔ تو یہ طریقہ ہے ایھا المولویون والمحترمون والائمۃ المکرمون، آپ لوگ آگے جا کے ایک دم سیٹ پہ بیٹھ جاؤ گے اور ایک کی بات سنو گے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، جی کہتے ہیں نا کہ یحییٰ ابن اقسم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی اور وہ دھاڑے بار بار کے رو رہی تھی، اور جناب اس نے ایسی ظلم کی داستان سنائی کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قریب تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ کیا، یحییٰ قاضی تھے، یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی بات تو ہے لیکن ایسی رو رہی ہے جیسے وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ تو یہ ہمارے ساتھ کسی کے رونے کو دیکھ کر یا کسی کے آپ متاثر نہیں ہو سکتے جب تک کہ فریق مخالف کو آپ صفائی کا موقع نہ دیں۔ یہ عدل ہے، یہ نظام عدل ہے، اس کے بغیر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ غلطی پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی جبکہ حاطب بن بلتع کا جرم ثابت ہو گیا تھا وحی کے ذریعے سے، حضور کو کیسے پتہ چلا؟ آپ عالم الغیب و شہادہ تھے، ظاہر ہے کہ وحی سے پتہ چلا آپ کو، اس وحی کی بنا پر آپ نے صحابہ سے کہا کہ جا کر پکڑ کے لاؤ، وحی سے آیا، لیکن اس کے باوجود جب دنیا میں احکام جاری کیے جاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، نظام ہے، عدل کا ایک طریقہ ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کو صفائی کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظام عدل کے مطابق فرمایا ما حملک علی ما صنعت۔
تو انہوں نے عرض کیا قال حاتب نے عرض کیا واللہ ما بھی ما نافی ہے، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا کہ قوم کے پاس میرا احسان ہو، جس سے مراد احسان قوم کے پاس میرا احسان ہو، اور اللہ تعالیٰ اس احسان کے ساتھ میرے گھر والوں اور میرے مال کی حفاظت کرے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ حاتب بن بلتع جو تھے کہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ باہر کے ایک آدمی تھے اور آ کر یہ مکہ مکرمہ میں رہنے لگے، اور قریش سے انہوں نے حلف کر لیا تھا، جس کو مول الموالات بھی کہا جاتا ہے، اور عقد کیا تھا، معاقدہ کیا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جتنے یہ مہاجرین ہیں، ان کے وہاں مکان بھی ہیں یا ان کی اولادیں ہیں یا ان کی کوئی بیوی وہاں ہے، ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو تھے وہ کچھ ان کے گھر والے یہاں تھے، کچھ وہاں تھے، خود ہجرت کر کے یہاں آ گئے، لیکن ان کے کچھ رشتہ دار وغیرہ وہاں تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی جو چیزیں مہاجرین کی وہاں ہیں تو ان کی رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کے گھر والوں اور مال کی کچھ نہ کچھ حفاظت کی جاتی ہے، لیکن میرا تو وہاں کوئی نہیں ہے، اور میں تو قریش میں سے ہوں ہی نہیں، میں تو خود وہاں آ کر اجنبی ہو کر میں نے وہاں پناہ حاصل کی ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میرے گھر والے اور مال جو وہاں ہے وہ محفوظ رہے۔ اس کا طریقہ میں نے سوچا کہ میں ان پر ایک احسان کر دوں تاکہ اس احسان کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کی اور مال کی حفاظت کرے۔ باقی مجھے معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو فتح عطا فرمائیں گے اور آپ کا مقابلہ یہ کفار قریش نہیں کر سکتے۔ یہ حاتب بن بلتع نے اپنا عذر پیش کیا، تو اس کو فرمایا اردت، میں نے ارادہ کیا کہ قوم کے پاس، کون سے مراد ہے؟ کفار قریش، کہ کفار قریش کے پاس میرا احسان ہو اور اللہ تعالیٰ اس احسان کے ساتھ میرے گھر والوں اور مال کا دفاع کرے، اور نہیں ہے آپ کے صحابہ میں سے کوئی مگر یہ کہ اس کے لیے وہاں اس کے قبیلے میں سے وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کے گھر اور مال کا دفاع فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق، حاتب نے سچ کہا، یعنی ان کیا عذر میں جو سمجھ میں آتا ہے، ولا تقولوا له الا خیرا، اور تم ان کے لیے کوئی بات نہ کہو مگر خیر کی، یعنی ان کو تم منافق یا کافر مت کہو۔ فقال عمر فاروق نے عرض کیا انه قد خان اللہ ورسوله والمؤمنین، کہ انہوں نے تو اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنین سے خیانت کی ہے، تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اس کی گردن ماروں۔ اب یہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے، اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ایمان کی تصدیق کر دی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ما بھی اللہ اکون مؤمنا باللہ ورسولہ، اور یہ کہا تھا کہ میں مرتد نہیں ہوا، اور بعض روایتوں میں صاف بھی آتا ہے کہ اللہ کی قسم میں مرتد نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی تصدیق بھی کی، ان کے عذر کو قبول بھی فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ولا تقولوا له الا خیرا، کہ اب ان کے بارے میں خیر کے سوا کوئی بات مت کہو، ولا تقولوا له الا خیرا، اب خیر کے سوا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ لیکن پھر عمر فاروق یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انه قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعنی فلیضرب عنقہ؟ سوال پیدا ہوتا نہیں پیدا ہوتا؟ تو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ پہلے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ گردن مارنے کی اجازت طلب کر رہے تھے وہ ان کے نفاق اعتقادی کی وجہ سے، کہ انہوں نے منافق ہیں، ہم ساتھ دیکھنے میں ہمارے ساتھ ملے ہوئے، اندر اندر یہ کافروں کے ساتھ ہے، تو نعوذ باللہ یہ منافق ہیں، جب منافق ہے تو منافق کا حکم ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ لیکن جب حاتب بن بلتع رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنا عذر بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا، ان کے ایمان کی تصدیق کر دی، اور ولا تقولوا له الا خیرا کہہ دیا، تو عمر فاروق یہ سمجھے کہ ان کے ایمان میں تو اب کوئی شک نہیں ہے، اب ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہیں تو مسلمان، لیکن مسلمان بھی اگر جاسوسی کرے تو اس کی سزا پتہ ہے۔ اب عمر فاروق کا جو دوسری مرتبہ یہ کہنا ہے انه قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعنی، اب یہ مبنی ہے اس بات پر کہ ہیں تو یہ مسلمان، سچے مسلمان، پکے مسلمان،
لیکن سچا پکا مسلمان اگر کوئی ایسا جرم کرے جو موجب قتل ہو تو قتل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے جرم ایسا کیا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو فَلْيَضْرِبْ عُنُقَهُ تھا یہ شبہ ارتداد کی وجہ سے تھا، وہ شبہ تو ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی تصدیق کر دی اور صاف کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا۔ لیکن اب دوسری مرتبہ جو کہا جا رہا ہے کہ فَلْيَضْرِبْ عُنُقَهُ، تو یہ ارتداد کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے جرم کی وجہ سے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاسوس کو اگر عدالت اسلامیہ یا حاکم وقت جاسوسی کی بنا پر قتل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس لیے عمر فاروق نے 2 مرتبہ کہا فَلْيَضْرِبْ عُنُقَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ معلوم ہے کہ جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی عدالت یا حکومت اسلامیہ اس جاسوسی کے جرم کی وجہ سے قتل کی سزا دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ سختی کا سمجھ رہے بات، دے سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ حد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تعزیر ہے، اور تعزیر میں آپ کو پتا ہے کہ عدالت کو اختیار ہوتا ہے، آخری سزا قتل بھی دے سکتی ہے، اور جناب تھوڑی سزا 5 سال 10 سال بھی دے سکتی ہے، کوڑوں کی بھی سزا دے سکتی ہے، اور چاہے تو مختلف حالات کی وجہ سے اور اس کی پرانی خدمات کی وجہ سے اس سزا کو معاف بھی کر سکتی ہے، کیونکہ تعزیر ہے، تعزیر عدالت کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرانی خدمات اور اس وجہ سے کہ وہ اصحاب بدر میں سے ہیں ان کی سزا کو بالکل لیا معاف فرما دیا۔ اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کیا کہ باب فضل من شہید بدر، کچھ بدر میں شریک ہو گئے تو ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ فقال عمر انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال اليس من اهل بدر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ حافظ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی متوجہ ہوئے ہیں اہل بدر کی طرف۔ ویسے اطلاع کے معنی ہوتے ہیں جھانکنے کے، مطلع ہونے کے، لیکن یہاں مراد ہے متوجہ ہونے کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل بدر کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم، کہ تم جو چاہے کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، او قد غفرت لکم، یا میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ معلوم ہے کہ جتنے اصحاب بدر ہیں وہ سب کے سب مغفور لہم ہیں، جتنے اصحاب بدر ہیں جو حقیقتاً شریک ہوں یا حکماً شریک ہوں، سب کے سب مغفور لہم ہیں اور ان کے لیے جنت واجب ہے۔ البتہ یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو آ رہا ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، تو جو چاہے کرو سے کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اب تم جو چاہے کرو، یعنی چاہے نفلی عبادت کرو یا نہ کرو، اتنا بڑا تم نے کام کر لیا ہے، نسلی کام اور دین کی خدمت کا اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ اب آگے اگر تم نفلی کام، نفلی عبادت نہ بھی کرو تو فقط وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اس لیے کہنا پڑے گا کہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اب آگے فرائض کرو یا نہ کرو، فرض نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، اس لیے کہ روزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاف نہیں ہوا جو معصوم ہیں تمام اہل السنہ والجماعہ کے اتفاق کے ساتھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ یہ معاف نہیں ہے تو اصحاب بدر سے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرائض پر تو ہم فرائض یا جو گناہ کبیرہ ہیں اس پر تو اس کا انطباق ہو نہیں سکتا، تو اس کا جو انطباق ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ کس پر؟ نوافل پر۔ اور مزید دلیل یہ ہے کہ بدری صحابہ میں ایک حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ بھی بدری صحابہ میں سے ہیں، اور مگر ان سے ایک مرتبہ شراب پینے کا ایک غلطی سرزد ہو گئی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کے اوپر حد جاری فرمائی۔ تو قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ بدری صحابی، لیکن حد سے ان کو مستثنی نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ فرائض، واجبات یا حدود شریعہ جو ہیں وہ اپنی جگہ میں سب کے لیے ہیں، لیکن اور اس سے اصحاب بدر بھی مستثنی نہیں ہے۔ تو یہ جو روایت میں آ رہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، تو مراد یہ ہے کہ آئندہ نوافل تم کرو نہ کرو، تم دین کی خدمت کا اتنا بڑا کام کر چکے ہو کہ ایک نفلی عبادت باقی تمام نوافل کے اوپر بھاری ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے کس کا؟ اصحاب بدر کا۔
جب یہ بات سنی فدمعت عیناہما تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وقال اللہ ورسولہ اعلم، اور یہ فرمایا کہ اللہ رسول ہی زیادہ جاننے والے. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبه قال حدثني عبد الله بن محمد بن الجوفي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد وزبير بن المنذر بن أبي أسيد زبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه وعنهم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه وعنهم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم يعني كسروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. بس یہ دو روایتیں نقل کی اور باب قائم کیا اور دو روایتیں ذکر کی. پہلی روایت ہے کہ وبه قال حدثني عبد الله بن محمد بن الجوفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل. یہ غسیل جو ہے یہ غسیل الملائکہ مراد ہے سے عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے اور جنابت کی حالت میں غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے. ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، بیٹے نہیں ہیں. یہ عبد الرحمن ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے. اسی لیے عبد الرحمن کا اگر پورا نسب لکھنا ہو تو عبد الرحمن ابن سلیمان ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن حنظلہ. تو عبداللہ ابن حنظلہ یہ غسیل الملائکہ ہیں اور یہ عبد الرحمن ان کی اولاد میں سے عبد الرحمن ابن سلیمان ابن عبد الرحمن پھر ابن عبداللہ ابن حنظلہ جو غسیل الملائکہ الغسیل انہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے روایت نقل کی عبد الرحمن ابن سلیمان ابن عبد الرحمن نے روایت نقل کی حمزہ ابن ابی اسید اور زبیر ابن المنذر ابن ابی اسید سے، اور ان دونوں نے روایت نقل کی حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے جن کا نام مالک ابن ربیعہ ہے، صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن ہم سے فرمایا تھا اذا اکسبوکم، جب وہ تمہارے قریب آئیں فرموہم تو تم ان پر تیر چلانا، واستبقوا نبلکم اور اپنے تیروں کو محفوظ رکھو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی تیاریاں کی تو آپ نے اس میں صحابہ کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو فضول اپنے تیر مت برساؤ، کیونکہ اگر وہ تمہارے تیروں سے باہر ہیں اور ابھی تک تمہارے تیروں کے نشانے پر نہیں آئے تو تم اگر اندازے سے تیر برساؤ گے تو تمہارے تیر ضائع جائیں گے. اس لیے جب تک وہ قریب نہ آ جائیں اس وقت تک تم ان پر تیر مت برسانا. تو آپ نے ان کو یہ ہدایت دی اذا اکسبوکم اے اذا قربوکم، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں فرموہم تو تم ان پر تیر برسانا، واستبقوا نبلکم اور اپنے تیروں کو محفوظ رکھنا. محفوظ رکھنا کیا مطلب؟ فضول تیر ضائع مت کرنا. گولی ہے، تیر ہے، اگر نشانے پر لگے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ فضول تیر اور گولی ضائع کرنے کا کیا فائدہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت دی. اگلی روایت بھی یہی ہے اور اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن ہم سے یہ بات فرمائی کہ اذا کسبوکم، اکسبوکم اور کسبوکم دونوں کے معنی ہیں قریب آنے کے، لیکن راوی نے اس کی تفسیر کیا کی کسروکم، کہ جب وہ تمہارے اوپر زیادہ ہو جائیں یعنی بہت سارے مل کر تم پر حملہ کریں فرموہم تو ان پہ تیر برسانا، واستبقوا نبلکم اور اپنے تیروں کو محفوظ رکھنا، اپنے تیروں کو محفوظ رکھنا. اب دیکھو یہاں یہ آپ کے حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی کسروکم قال ابن حجر هذا تفسیر من بعض الرواة لا يعرفه اہل اللغة. یعنی یہ تفسیر جو ہے راوی نے ذکر فرمائی ہے لیکن
یہ راجے نہیں ہے، راجے وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی کہ اذا کسبوکم یا اکسبوکم کے معنی ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں پھر ان پر تیر برسانا. چلو جی. وہ بھی قال وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. قال ابو سفیان یوم بیوم بدر والحرب سجال. اب یہ روایت جو ہے یہ غزوہ احد سے متعلق ہے، لیکن اس میں غزوہ بدر کے بھی کچھ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں بھی ذکر کیا اور آگے غزوہ احد کے اندر بھی اس کو دوبارہ تفصیل سے ذکر کریں گے. یہاں یہ بات ذکر کی کہ ابو اسحاق السبیعی فرماتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں پر احد والے دن متعین کیا عبداللہ ابن جبیر کو. یہ وہ قصہ ہے جو آپ پڑھیں گے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ 50 صحابہ کو متعین کیا اور یہ فرمایا کہ اگر تم پرندوں کو دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو بھی تم نیچے مت اترنا اور دیکھو اس ٹیلے پر ہی جمے رہنا. لیکن انہوں نے ان میں سے اکثر لوگ پھر اتر گئے اور اسی وجہ سے پھر خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا اور اس مسلمانوں کو پھر جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں پر احد والے دن عبداللہ ابن جبیر کو متعین کیا رضی اللہ عنہ. فاصابوا منا 70، تو وہ احد والے دن ہم سے انہوں نے 70 لوگ مارے، ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ مشرکین سے انہوں نے حاصل کیے تھے بدر والے دن 140 گرفتار کیے تھے، و70 قتیلا اور 70 افراد کو قتل کیا گیا تھا. تو اس وقت میں احد میں ابو سفیان جو مشرکین مکہ کے سردار تھے انہوں نے کہا یوم بیوم بدر والحرب سجال، کہ آج کا دن احد والا دن یہ بدر کے دن کے بدلے میں ہے. تم نے بدر میں ہمارے 70 مارے تھے، ہم نے بھی تمہارے 70 مار دیے، اب یہ معاملہ برابر ہو گیا. والحرب سجال، اور جنگ جو ہے وہ تو ڈول ہے، کبھی تم نے ڈول سے پانی کھینچ لیا، کبھی ہم نے کھینچ لیا. تم پہلے کنویں پہ پہنچ گئے، تم نے پانی کھینچ لیا، ہم پہلے پہنچ گئے، ہم نے کھینچ لیا. اس وقت میں تم نے ہمارے 70 آدمی کھینچ لیے تھے، ہم نے اب کے تمہارے 70 آدمی کھینچ لیے. یہ مطلب تھا ابو سفیان کا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بدر والے دن جو کل مقتولین تھے کفار کے وہ تھے 70 اور گرفتار لوگوں کی تعداد بھی 70 تھی. جی. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. یہ روایت ہے اور اس میں خواب ذکر کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ روایت مختصر ہے اور یہ روایت جو ہے یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جلد اول کے باب علامات النبوہ صفحہ 511 پر گزر چکی ہے. ویسے آگے یہ 584 پر بھی آ رہی ہے، اس کو بھی پہلے 584 دیکھ لو. اسی سے شاید کام چل جائے گا آپ کا، ورنہ جلد اول بھی کھول لیں گے. صفحہ 584 وہی روایت ہے کہ وہ بھی قال حدثنا محمد بن العلاء، نیچے نظر آ رہی نیچے، قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ بن ابی بردہ عن جده ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وعنہ وراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا رأیت فی رؤیایا، میں نے اپنے خواب میں دیکھا انی حزست سیفا، کہ میں نے ایک تلوار ہلائی، فانقطع صدرہ، میں نے دیکھا کہ وہ تلوار آگے سے ٹوٹ گئی.
تو یہ وہ مصیبت تھی جو مومنین کو احد والے دن پیش آئی۔ پھر میں نے وہی تلوار دوبارہ ہلائی تو وہ تلوار پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ تو یہ وہ فتح تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی اور سارے مسلمان فتح میں جمع ہو گئے۔ اور میں نے اسی خواب کے اندر ایک گائے بھی دیکھی کہ جس کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، اس میں آگے تُذْبَحُ تو نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے ایک گائے دیکھی جس کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ، اور اللہ ہی خیر ہے۔ اور وہ جو گائے تھی وہ اصل میں مومنین تھے احد والے دن جن کو شہید کیا گیا۔ معلوم ہے خواب میں آدمی دیکھتا کچھ ہے، تعبیر اس کی کچھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر دودھ دیکھے تو تعبیر اس کی علم سے کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کتاب العلم میں انشاءاللہ بخاری اول میں پڑھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دو خواب دیکھے، یہ دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو آدھی ٹوٹ گئی، پھر میں نے وہی تلوار دوبارہ ہلائی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعبیر لی کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے گا اور ہمیں شکست ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کی تعبیر پھر ظاہر ہوئی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور پھر فتح مکہ پر پہلے سے بڑھ کر کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ گائے والا خواب دیکھا تھا۔ یہ 511 بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو جلد اول میں۔ اب میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بحث کم یاد کرو، حدیثوں کو زیادہ سمجھو، تاکہ حدیثیں حدیث الحدیث یفسر بعضہ بعضا، پھر آپ کو مزید بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دیکھو یہ ہے سب سے نیچے 511 پر کہ وراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا۔ اور دیکھو آپ کی اس کی حاشیے میں لکھا ہوا کیا ہے، حاشیہ نمبر 16 قال النووي رحمه الله قد جاء في بعض الروایات رأيت بقرا ينحر، جی میں نے گائے کو دیکھا کہ جس کو نحر کیا جا رہا ہے۔ فإذا هم المؤمنون يوم أحد والله خير، خیر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک گائے ہے ذبح کی جا رہی ہے، تو یہ وہ مومنین تھے جو احد والے دن ہمیں نظر آئے۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ یہ بھی کھول لو بھائی 1042 کسی ہماری جو جلد ہے یہ کتاب الرؤیا ہے، یا وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ذکر کیا، بلکہ آپ سب سے پہلے اس کو دیکھو 1041 پر 1041 مل گیا۔ سب سے نیچے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، باب اذا رأى بقرا تنحر، اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی گائے ہے اور اس کو نحر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ
کوئی قریب میں تکلیف پیش آنے والی ہے تو روایت نقل کی کہ وراہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس میں آگے آ رہا ہے ورأیت فیہا بقرا واللہ خیر فاذا هم المؤمنون یوم احد. اور اسی میں 1042 پر ہے کہ درمیان میں کہ باب اذا رأى انه حز سیفا فی المنام ہے جی. اس میں بھی وہی رأیت فی رؤیا انی حززت سیفا. تو کتاب رویا میں بھی جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. تو یہ خواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب آ جاؤ اپنی اصل جگہ پر. اب یہ ہے جب ساری روایتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اب یہ روایت آپ دیکھ رہے ہو کہ ان میں سب سے مختصر ہے جو اس وقت میں ہمارے سامنے ہے، وہ سب سے مختصر ہے. اس میں یہ ہے کہ عن ابی موسیٰ وراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ نے فرمایا وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ. پھر خیر وہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد خیر لے کر آئے. یعنی میں نے دیکھا کہ میں نے وہ تلوار ہلائی تو ٹوٹ گئی اور پھر پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی. تو خیر وہ خیر تھی جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد خیر لے کر آئے. کس کے بعد لے کر آئے؟ احد کے بعد. احد کے بعد خیر لے کر آئے. اب یہ تو بات ختم ہو گئی. اب آگے دیکھو عبارت ہے بثواب الصدق، اور وہ سچا ثواب ہے الذی آتانا اللہ بعد یوم بدر یا بعد یوم بدر. اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اب اگر یوں پڑھا جائے کہ وہ ثواب الصدق، اور وہ سچا ثواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے دن کے بعد عطا کیا. سچا ثواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کے بعد ہمیں عطا کیا. یعنی بدر کے بعد ہمارے ہاں شہادتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے شہادتوں سے ہمیں نوازا. تو اس صورت میں ثواب الصدق سے مراد ہوگی شہادت. وہ ثواب الصدق سچا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن ہمیں عطا فرمایا. تو بدر والے دن کے نہیں، بدر والے دن کے بعد عطا فرمایا. تو سچے ثواب سے مراد پھر شہادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے بعد ہمیں شہادت عطا فرمائی. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت سارے وہ لوگ جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اتنی زبردست کامیابی کہ 70 گرفتار، 70 مارے گئے، وہ بھی بڑے بڑے منڈ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ القت مکہ تو افلاج کبھی دیا، جب مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں. تو بڑے بڑے سردار مارے گئے. تو مدینہ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کاش ایک اور جنگ ہو اور اس میں ہم اپنے کمالات دکھائیں. جی ہم بھی اپنے کمالات دکھائیں، ہمیں بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب جنگ پیش آ جائے پھر بھاگنا نہیں چاہیے. اب ان حضرات نے جنگ کی تمنا کی اور تمنا کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس تمنا کے نتیجے میں 70 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے. تو لیکن بہرحال شہادت ہوئی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو اس شہادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب الصدق سے تعبیر فرمایا کہ وہ سچا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر والے دن کے بعد عطا کیا. یہ تو آسان صورت. دوسری صورت یہ کہ ہم یہ کہیں بعد یوم بدر، وہ سچا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا بعد میں. اور کب عطا فرمایا؟ بدر والے دن. یعنی ایک ناکامی تو وہ تھی جو غزوہ احد میں ہوئی، لیکن ایک کامیابی جو ہے وہ اس کے خواب دیکھنے کے بعد ہوئی ہے. اور وہ کامیابی کیا تھی؟ یوم بدر، بدر والے دن. تو صورت میں ہم عبارت یوں پڑھیں گے وہ ثواب الصدق الذی آتانا اللہ بعد یوم بدر. اور بعد کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف منفی ہوگا. اے بعد هذه الرؤیا، کہ خواب شروع میں دیکھا تھا ہجرت سے بھی پہلے. ہجرت سے بھی پہلے دلیل کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے دیکھا تھا؟ دلیل یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا تو اس میں آپ نے خواب میں ہی دیکھا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں کھجوروں کے درخت بہت ہیں. تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید مجھے یمامہ جانے کی اجازت ملے گی.
بلکہ یہ خیال ہوا کہ شاید حجر جانے کی اجازت ملے گی، لیکن فرمایا بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں، مجھے تو مدینہ منورہ جانا ہے، یہاں بھی کھجوروں کے باغ ہیں۔ تو یہ جو خواب آپ نے دیکھے تھے کب دیکھے تھے؟ ہجرت سے پہلے۔ تو چونکہ ہجرت سے پہلے دیکھے تھے تو اس لیے یہاں یہ کہنا صحیح ہے کہ بثواب الصدق الذی آتانا اللہ بعد هذه الرؤیا، اور بثواب الصدق کب حاصل ہوا؟ یوم بدر، بدر والے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنی توجیہات ہو گئیں؟ 2۔ اور تیسری توجیہ جو ہے وہ اور کی ہے بعض حضرات نے، اور وہ یہ کی ہے کہ یہاں بدر سے غزوۃ بدر الکبریٰ مراد ہے۔ غزوۃ بدر الکبریٰ مراد ہے، جو کہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا تھا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب غزوہ احد ہوا اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 افراد جو ہے صحابہ شہید ہوئے، تو ابو سفیان نے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ یوم بیوم بدر والحرب سجال، اور تو اس وقت میں اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگلے سال پھر جنگ ہوگی بدر کے میدان میں۔ تو جب اگلے سال غزوہ بدر پھر طے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ بدر تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی نکلا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر، لیکن وہ کچھ دیر تک باہر آئے پھر واپس چلے گئے۔ کچھ لوگ ان کے اوپر ایسا طاری ہوا کہ وہ بدر نہیں آئے۔ تو اگر یوم بدرین سے وہ بدر مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدر والے دن کامیابی عطا فرمائی، یعنی مشرکین جو تھے وہ مقابلے سے بھاگ گئے اور نہیں آ سکے۔ یہ تیسری توجیہ ہو گئی کہ وہ ثواب صرف وہ سچا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بعد، اس کے بعد اس خواب دیکھنے کے بعد یوم بدرین، بدر والے دن مراد غزوۃ بدر کبریٰ التي كانت بعد غزوۃ احد۔ واللہ سبحانہ و تعالی۔ آگے عبارت لمبی ہے، حدیث